ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیکم، محرم کے مہینوں میں شادیاں نہیں کی جاتی، کیا یہ صحیح ہے؟ جناب التمش رضا صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی نکاح یہ کسی مہینے میں منع نہیں ہے، کسی دن منع نہیں ہے، کسی وقت منع نہیں ہے، مگر یہ کہ نکاح یا شادی میں مشغول ہونے سے کوئی شرعی حکم ایسا ہو کہ جس سے روگردانی یا اس میں کوتاہی لازم آتی ہو، لہذا اگر کوئی حکم شرعی کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی تو کبھی بھی کسی دن کسی تاریخ کو بھی شادی کی جا سکتی ہے، چاہے محرم کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر کوئی عاشورہ کے دن یا اس کے ابتدائی 10 ایام، محرم کے ابتدائی 10 ایام میں یا اس کے بعد یا کبھی بھی شادی کرے، نکاح کرے، تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اسے حرام کہا جائے، ناجائز کہا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری جہت بھی ہے، اس جہت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ تو شرعی حکم ہو گیا، اب معاملہ کچھ آداب اور کچھ احترام اور کچھ دینی حمیت اور کچھ جذبات اور کچھ احساسات محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے اکابر علماء، اولیاء کرام اور بزرگوں کا جو طریقہ رہا وہ یہی رہا کہ ان یعنی محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں، خاص طور سے عاشورہ کے دن، کوئی ایسا کام جو خوشی کا ہو، مسرت کا ہو، خاص طور سے شادی بیاہ، ان دنوں میں کرنے کے بجائے عاشورہ کے بعد اس کا اہتمام کر لیا جائے، اس پر عمل تھا۔ مگر یہ کہ شاذ و نادر کسی وجہ سے کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ڈیٹ فکس کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، عاشورہ کے بعد یا اگلے مہینے یا اسی مہینے میں 10 کے بعد 10 سے لے کر کے 20 تک یا 20 سے لے کے آخر 30 تک کسی تاریخ میں شادی رکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے، احباب جمع نہیں ہو سکیں گے، حال نہیں مل رہا ہے، اخراجات زیادہ ہوں گے، ایسی کوئی صورت سامنے آئے جس سے بچنا چاہے، تو ایسا ہوا بھی کہ لوگوں نے شادی شروع ہی میں کر لیا محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں، کیونکہ شرعاً وہ منع نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے پاس گنجائش ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں شادی کرنے کے بجائے یہی بہتر ہے کہ اس کے علاوہ باقی دنوں میں کر لیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انہی ایام میں، خاص طور سے عاشورہ کے دن اور عاشورہ کے دن سے پہلے 2-3 دن اور میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسے بھلا دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ دین کا رکن ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے محبت، انصار سے محبت کو اپنی محبت کا ذریعہ بتایا۔ اسی طرح سے اہل بیت کرام سے محبت، ان کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، خصوصاً حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی محبت، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت، اہل بیت کرام سے محبت، ان محبتوں کا تذکرہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، اور امام حسن و حسین کو گلے سے لگاتے، چومتے، اور یہ بھی فرماتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو لوگ بھی ان سے محبت کریں انہیں بھی تو محبوب بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، یہ بھی دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک ہو تو اس پر خوشی منائی جائے، اور ان کے ساتھ کوئی غم و اندوہ کا معاملہ
اور کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ ہوا تو اس پر اظہار افسوس کیا جائے۔ میدان کربلا میں محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں خصوصاً عاشورہ کے دن جو ظلم امام حسین اور ان کے خانوادے اور ان کے رفقا کے ساتھ کیا گیا، چشم فلک اسے کبھی بھلا نہیں سکتی اور لوگ اسے نظر انداز کر نہیں سکتے۔ تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا، اور وہ بھی ظلم ایسا کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ تو جب بھی وہ ایام آتے ہیں، نگاہیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، تصورات کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں تو اذیت ہوتی ہے کہ کیا ماحول اور کیا منظر رہا ہوگا جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے ساتھ ایسی بربریت کا سلوک کیا گیا۔ تو جب وہ ایام آئیں اور وہ غم دل میں تازہ ہو، نہ کہ اعضاء اور ظواہر سے اس کا اظہار کیا جائے، لیکن کم سے کم دل میں وہ غم تازہ ہو، یہ تو جذبات محبت کا تأثر ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اس محبت کی وجہ سے اگر کوئی ان تاریخوں میں شادیوں سے بچے اور اگلی تاریخ میں رکھے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔